ظاہر ہے ان کے استعفے کی منظوری جو تھی اس کا نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا اس کو سٹے کر دیا ہے۔ اراکین اسمبلی کے اندر کے پی کے اراکین بھی شامل ہیں، سندھ کے بھی شامل ہیں، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کے بھی شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جیورسڈکشن نہیں ہے جس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، اثر نہیں ہے، چونکہ وہ چاچا جی کی عدالت ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، انہوں نے وہ سٹے کر دیا ہے۔ اور ایک درخواست جو تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں اور ہمارے استعفے منظور کر دیے ہیں۔ ان کے اندر ایک ٹیکنیکل مسئلہ تو تھا، خود ہی غائب کیا ہو اور سندھ سے غائب ہونے کی آواز اس لیے لگائی ہو تاکہ زرداری کو اس کے اندر انوالو کیا جا سکے، کیونکہ ابھی تک کسی ادارے کی طرف سے ان کی پیشی سامنے نہیں آئی اور ان کو کسی عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ نہیں لیا گیا۔ السلام علیکم جی، اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر پٹی صاحب جو ہیں، جن کو ہم نے گزشتہ روز ہی ایک عدالت کا نام دیا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے 43 جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے استعفے کی منظوری کو سٹے کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے استعفے کی منظوری جو تھی اس کا نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا اس کو سٹے کر دیا ہے۔ ان اراکین اسمبلی کے اندر کے پی کے اراکین بھی شامل ہیں، سندھ کے بھی شامل ہیں، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کے بھی شامل ہیں، جن کے اوپر اس لاہور ہائی کورٹ کی جیورسڈکشن نہیں ہے، جس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، اثر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ چاچا جی کی عدالت ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، انہوں نے وہ سٹے کر دیا ہے۔ اور کتنی ایفیشنسی کے ساتھ ہوئی ہے، 34 کے قریب انہوں نے درخواستیں، ویسے روز بھی ہر روز کرتے رہتے ہیں، ایک سنگل گو کے اندر 34 کے قریب درخواستیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی نے فائل کی تھیں۔ ابھی باقی درخواستوں کا نتیجہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن بہرحال ایک درخواست جو تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں اور ہمارے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ ان کے اندر ایک ٹیکنیکل مسئلہ تو تھا، وہ یہ کہ یہ اپنے استعفے واپس لینے کے لیے اسمبلی گئے تھے تو ان کو اسمبلی کے گیٹ سے لوٹا دیا گیا تھا کہ جناب آپ کے تو استعفے بھی منظور ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ نابغہ روزگار شخصیات ہیں جو کہ تنخواہیں بھی وصول کر رہی تھیں، یہ پارلیمنٹ لاجز پہ قبضے بھی کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ جو تھے دوسرے پرکس اینڈ الاؤنسز جو ہوتے ہیں، جس کے اندر میڈیکل ہوتا ہے، جس کے اندر جہاز کی ٹکٹیں ہوتی ہیں خاندان سمیت جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، جس کے اندر تنخواہ ہوتی ہے جو وہ ترلے سے وصول کیا کرتے تھے۔ اگرچہ باہر پروپیگنڈا انہوں نے یہی کرنے کے اوپر اپنی ٹیم کو لگایا ہوا تھا کہ جناب ہم تنخواہیں وصول نہیں کر رہے، بھائی جان جتنے دستخط کر کے آپ نے تنخواہیں وصول کی ہیں جہاں پہ اور جس اکاؤنٹ سے آپ نے نکلوائی ہیں وہ تو وہیں پہ انٹیکٹ ہیں، اور آپ وہاں سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، نکال کے خرچے بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ بہرحال اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی عدالت میں معاملہ زیر سماعت ہے، ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جیورسڈکشن ہے، لیکن جس طرح در آ رہے ہیں ہماری عدالت، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ، میرے منہ سے پی ٹی آئی والا فکرہ نکلنے لگا تھا، یوتھیو مجہول القوم الجاہلی علی العقل للمحدود کا، کہ وہ اس کو لوہار ہائی کورٹ کہتے تھے۔ ہاں جی، لوہار ہائی کورٹ چلاؤ پھر ٹرینڈ، آج پھر چلاؤ لاہور ہائی کورٹ، میرے منہ ہی نہیں نکل رہا یار، لاہور ہائی کورٹ کا ٹرینڈ چلاؤ بھئی، یوتھیو جیسے پہلے چلاتے رہے ہو، ٹھیک ہے آہو۔ لیکن بہرحال یہ ہے، دیکھیے اس کی بہت بڑی کمپلیکیشن ہے، اندر سے نظام کے اندر جو فرقہ وارانہ گند، جو ذات پات پہ مشتمل گند بھرا گیا ہوا ہے ہماری عدلیہ کے اندر، وہ بہت ہی اس نے ابھی غلاظت ابلنی ہے، وہاں سے بدبو کے بھبوکے اڑنے ہیں، یہ اس قوم کو بھگتنا پڑنے ہیں۔ کسی اور کی لگے کوئی اپلیکیشن فائل ہو تو 6 مہینے سال اس کی تاریخ سماعت نہیں آتی، لیکن چونکہ دماد تو بڑا لاڈلا ہوتا ہے نا یار،
داماد جو ہے وہ اپنی نگرانی کے اندر بیچارہ اپلیکیشن کرواتا ہے تو سسر جی اتنا تو ان کے ہوں گے نا، پھر داماد تو بھتیجا بھی جرنیل دا ہوئے تو پھر میرا مطلب ہے وہ تو پھر ہاں عدالتیں پھر اس کے ساتھ اسی طرح کے رویے اختیار کیا کرتی ہیں۔ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیسپریشن پائی جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس ڈیسپریشن کے نتیجے کے اندر ہو سکتا ہے کہ لا آفیسر کو سنے بغیر بھی اس آرڈر کو ریورس کر دیا جائے، اور اگر سٹے کرنے سے عمران احمد خان نیازی کے مقاصد حاصل ہو جائے تو دوبارہ شاید اس کی تاریخ سماعت کی نوبت ہی نہ آئے، جیسی کہ انہوں نے مسلط کیا تھا، پرویز الہی کو مسلط کیا تھا۔ ویسے وہ پرویز الہی سے مجھے یاد آیا یار، وہ اس کا جو لیگل ایڈوائزر تھا جو کہ لا آفیسر بھی تھا، میرا خیال لا آفیسر بھی تھا شاید، عامر سعید راں صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں منصہ شہود پہ آ چکے ہیں اور وہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ بڑی پرانی تاریخ ہے ان چودھریوں کی اپنے بندے غائب کر کے شور مچا دینے کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو موصوف جب اسپیکر قومی اسمبلی تھے تو اس وقت انہوں نے وہ سیکٹری اسمبلی بھی غائب کیا تھا شاید، اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، اور اس کے بعد وہ حبیب اللہ نام تھا اس کا، تو پھر انہوں نے ایک حبیب اللہ وڑیچ نامی اپنا ایک بندہ بھی غائب کر دیا تھا، اور ایک اور حبیب اللہ غائب کر دیا تھا، وہ ایم این اے تھا شاید سیالکوٹ والی سائڈ سے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ چودھریوں کے کنجا ہاؤس میں پایا گیا تھا پھر وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر وہ برآمد بھی ہو گیا تھا۔ تو بڑی پرانی روایت ہے یہ، اپنا بندہ، چودھریوں کا پرانا طریقہ واردات ہے نا، پنڈ تھاں کے اوپر اپنا بندہ قتل کر کے دوجے دل الزام لا دینا، تو یہ وہ والی حرکتیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ اور جب پیا بھائی کو پیا بھائی جج تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پیا بھائی کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا، تو وہ ایک ڈیسپریٹ موو جو ہے وہ چودھریوں کے پارٹ کے اوپر نظر آتی ہے۔ اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ محمد خان پٹی کو بھی خود ہی غائب کیا ہو، اور سندھ سے غائب ہونے کی آواز اس لیے لگائی ہو تاکہ زرداری کو اس کے اندر انوالو کیا جا سکے، کیونکہ ابھی تک کسی ادارے کی طرف سے ان کی پیشی سامنے نہیں آئی اور ان کو کسی عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ نہیں لیا گیا، اور اگر وہ ریمانڈ نہیں لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداروں کی کسٹڈی کے اندر نہیں ہے۔ بھئی کوئی بھی ادارہ ہو، وہ سی ٹی ٹی کے ذریعے ہی لے لیں، وہ ایف آئی اے کے ذریعے ہی لے لیں، ریمانڈ تو وہ لیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا شیخ رشید کا ریمانڈ ہو ہی رہا ہے نا، آہو، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کے اندر جو درخواست دی ہے، اگر وہ درخواست شرف قبولیت نہ پا سکی تو شیخ صاحب کو مری کی سیر کے لیے لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے مری پولیس پوری طرح تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ثاقب بشیر نے اطلاع دے دی ہے کہ پولو پہن مری پولیس تے فل تیاریاں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسلام آباد پنڈی ہائی کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اثر سے باہر ہے، جس طرح ملتان ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ جو ہے وہ جناب چیف جسٹس صاحب کی کہنے سننے سے باہر ہے۔ ویسے بھی وہ فزیکلی جا کے تو وہاں پہ فوری طور پہ تو نہیں نہ کہہ سکتے، لاہور ہائی کورٹ میں تو وہ فزیکلی جا کے اس جج کو کہہ کے آتے ہیں کہ جناب یہ کیس ابھی سن اور یہ تم نے یہ آرڈر دینا ہے، اور وہ جج بھی انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ کروائے ہوئے ہیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر یہ ہوتا ہے تو آڈا میرا کیس دی واری نہیں آنی، بھئی جنہ نے لگوایا ہے انہوں نے کیساں دی واری آنی ہے۔ تو یہ بہرحال 43 ممبران جو ہیں بحال ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پولیٹکس کو کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ علی صاحی صاحب کے سسر صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، زندہ کرنے کا ٹھیکہ، اور اس کے تحت کیونکہ 43 لوگ چلے جائیں گے تو وہ جو 25 کا گروپ، جو 22 کا گروپ اندر بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی سے ہٹ کے، ایک تو ان کو جا کے ڈی سیٹ کروا سکتے ہیں یہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی تو جو 35 کا پہاڑا پڑا تھا جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے، ان کے تو ضمنی الیکشن کی تاریخیں آ چکی ہوئی ہیں، ان کے ضمنی الیکشن کی تاریخیں نہیں آئی تھیں، اور آ بھی جاتی تو ہائی کورٹ کے اوپر کیا ہے، وہ ان کو بھی سٹے کر سکتا ہے بھائی۔ تو اصل میں الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ پی ٹی آئی۔ اصل میں الیکشن سے پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے، لیکن لمحہ موجود میں
جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں الیکشن سے ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. لیکن پروپیگنڈا اور جھوٹ اور بغض اور کینہ اور جو ہے کذب بیانی کا آپ لیول دیکھیں کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور اس سے مؤثر جو ہے وہ ان کی پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی بریگیڈ ہے جو کہ اس جھوٹ کو سچ قرار دے کے پورے اذہان و قلوب کو معطر کرتی ہے، پولیوٹ کرتی ہے. اور شاید بعد میں یہ جو لوگ معافیاں مانگیں گے کہ میں گمراہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں بڑے بڑے اعلیٰ عدالتی غیر عدالتی عہدوں کے اوپر فائز لوگ بھی شامل ہوں گے تو صحیح. لیکن اس وقت تک اس ملک کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا کہ وہ irreparable ہوگا. اب بھی خیر کافی زیادہ ہو چکا ہے اور مزید ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. جس طرح اپنا پروجیکٹ عمران خان کے گارب کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو تباہ و برباد کیا اور اس کے اندر جو تھے وہ اپنے لوگ بھرے، وار اگینسٹ ٹیرر کا نام لے کے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر انڈکشن کی. اب تو ماشاءاللہ وہ انڈکشن والا وہ گند جو ہے وہ فرقہ وارانہ بغض کے مارے ہوئے جو گھٹیا لوگ ہیں وہ تو سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گئے، اور ذاتیات کی بنیاد کے اوپر، جاٹزم کی بنیاد کے اوپر لوگ بھرے گئے. ٹھیک ہے، یہ تو میرا مطلب ہے کہ اس گند نے اب روٹ تو کرنا ہے نا، اس گند نے اب بو تو مارنی ہے نا، تو اس بو کو بھگتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.